Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے. قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی. تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو. ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم. نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. کبھی کبھی اذان مجھے ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے. مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے، اور 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے. جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن پاک میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو. اگر اسے اپنے اندر پاؤ گے تو اسے نکال دو. یہ حقیقی تبلیغ ہے. یا اللہ، اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جمعہ مبارک. کافر تو ترستا ہے تقویٰوں کو، اے مسلمان تو قسمت والا ہے جو ہر ہفتے بعد عید مناتا ہے. جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی ناامید نہیں ہوتے. جو کھویا وہ ہماری نادانی تھی، جو پایا اللہ کی مہربانی ہے. یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے. اے میرے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں جمعے نصیب فرمائے. جمعہ کی نماز میں جلد آنے کی فضیلت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے. اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی، اس کے بعد مرغی، اس کے بعد انڈے کا. لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں.